السلام علیکم سامعین، 8 ذی الحجہ اور 15 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے حاجی میدان عرفات پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی وقت کے لحاظ سے ابھی سعودیہ میں زوال کے وقت میں 2-2.5 گھنٹے باقی ہیں، اور میدان عرفات میں ٹھہرنے کا جو وقت ہے وہ سورج کے زوال سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے۔ سورج زوال کے وقت سے سورج غروب ہونے تک کا وقت عرفات میں ٹھہرنے کا ہے، اور عرفات میں یہیں ظہر اور عصر کی نماز قصر ہوگی اور دونوں نمازیں اکٹھی ہوں گی۔ یہیں امام صاحب خطبہ دیں گے، اور یہ خطبہ عربی اور اردو زبان سمیت تقریباً 50 زبانوں میں نشر ہوگا۔ بتا دیں تقریباً 20 لاکھ حاجی اس سال وہاں موجود ہیں، اور جو بارگاہ ایزدی میں دعا کریں گے، اپنے گناہ بخشوائیں گے، اور پورے دن آج ان کے لیے دعا کا دن ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے، اور عرفات میں اگر کوئی نہیں گیا تو اس کا حج نہیں مانا جاتا ہے۔ جیسی سورج غروب ہوگا تو حاجی وہاں سے نکلیں گے اور پھر مزدلفہ میں پہنچیں گے، جہاں عصر اور مغربی نماز اکٹھی پڑھی جائے گی۔ وہ قیام کریں گے اور صبح پھر وہاں سے بھی نماز فجر کے بعد چل دیں گے۔ پھر کل کے بعد دوسرے احکام شروع ہو جائیں گے۔ بتا دیں آج ہندوستان میں 8 ذی الحجہ ہے، جبکہ عرب ممالک میں آج 9 ذی الحجہ ہے۔ تو وہاں کی تاریخ کے لحاظ سے ان کا آج یہ عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے، اور یہ ایک جو ہے بڑا رکن ہے۔ بتا دوں کہ مکے سے لے کر اور جو عرفات کا میدان ہے تقریباً 21-22 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور عرفات کے میدان سے جو مزدلفہ جہاں آج حاجی لوگ غروب کے بعد جائیں گے، وہ فاصلہ تقریباً 6 کلومیٹر کا ہے۔ تو اس طرح آج پورا دن حاجی بارگاہ ایزدی میں دعا کریں گے۔ وہیں جبل رحمت پر وہاں کی سرکار نے بڑا راستہ جانے کا الگ بنایا ہے، اور جبل رحمت سے اترنے کا راستہ الگ بنایا ہے۔ حاجی کے بدن پر 2 ہی کپڑے ہوتے ہیں، احرام ہوتا ہے، تو اس طرح وہ اسی لباس میں ہوتا ہے، وہاں دعا مانگتا ہے، اور آج گناہوں سے بخشش کھلانے کا دن ہے۔ ہمارے بہت سارے اسلاف نے اور نامور محدثین اور مفسرین نے عرفات کے دن کی دعا کو میدان حشر سے تعبیر کیا ہے کہ کچھ ایسا ہی منظر اس دن ہوگا۔ بہرحال میں پھر بتلا دوں کہ آج سورج زوال سے لے کر اور غروب آفتاب تک حاجیوں کو میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز وہیں اکٹھی ہوگی، یہیں امام صاحب خطبہ دیں گے، اور پھر سورج غروب ہوتے ہی حاجی لوگ مزدلفہ کی طرف نکل پڑیں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھیں گے۔